وہاں کی ایک تسبیح بھی ہے، بڑی مشہور تسبیح، اب بڑا مجرب عمل ہے امام کا، باب الحوائج، فرزند مظلوم بی بی زہرا. تو وہی تسبیح آپ وہاں کراچی میں جو پڑھتے اپنے گھر میں یہاں پڑھو. اس امام کا ایک عمل بھی دیتا، آپ میلبورن میں کر سکتے، دنیا میں جہاں دیا گیا یہ عمل ضرور دیا. 14,000 مرتبہ صلوات کا ایک عمل ہے. آپ گھبراؤ مت کہ اکیلے 14,000 کیسے پڑھوں گا. مثال کے طور پہ آپ 10 15 20 آدمی کو بلا لیں گھر پہ، فروٹس رکھنا ہے، پھل پہ سفرہ بچھانا، پانی رکھنا، اور سب مل کے بیٹھ کے صلوات پڑھنا. تو ہارڈلی آدھے گھنٹے کا عمل ہے، لیکن ایسا مجرب امام کا عمل ہے. اور پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو، ساتویں امام کو. صلوات سے بہتر کوئی رحمت نہیں. میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ صلوات سے بہتر کوئی عمل نہیں، ایزیسٹ عمل اور جلدی رحمت کو لانے کے لیے. ہم روز پڑھتے ہیں نا، اس لیے ہم کو اس کی امپورٹنس نہیں معلوم. جب اللہ کا رسول معراج پہ گیا تھا تو چوتھے آسمان پر کئی ملائکہ سے ملاقات ہوئی، کئی نبیوں سے ملاقات، جناب ادریس سے، جناب عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی. سب ملاقاتیں کر کے اللہ کا رسول آگے بڑھ رہے تھے. وہ تو جانتے ہیں سرکار سب کو. دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے آیا جو بہت ہیوج ہے، اور اس کے 1,000، ہمارا ایک ہاتھ ہے، اس کے 1,000 ہاتھ ہے، 1000، ادھر بھی ادھر بھی، 1,000 ہاتھ. اللہ کی شان ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جس کو جیسا چاہے پیدا کرے. اس کے پھر ان کے انگلیاں بھی ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے آ کے اس نے سلام کیا. ملائکہ فخر کر رہے تھے، رسول ہم کے سامنے سے گزر رہے تھے. تو ایک ہم صلوات کی امپورٹنس بات، تو 1,000 ہاتھ ادھر اور 1,000 ہاتھ ادھر. اس لیے کہ جب میں نے صلوات کہا آپ لوگ بڑے ایزی لے کے سنے کہ ہم تو روز ہی پڑھتے، یہ کون سی بڑی بات ہے. اب آپ سنو اس کی امپورٹنس، دعاؤں میں کیسے قبولیت آتی ہے. میں باب الحوائج کا ذکر کر رہا ہوں، کاظمین کا ذکر کر رہا ہوں. ان کی بارگاہ میں جب یہ دعا کرو کہ صلوات کی تصویر روز ایک پڑھ کے ان کو ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو مولا آپ بلائیں گے تو آپ کے روزے میں بیٹھ کے پڑھوں گا. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے رسول نے اس فرشتے سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے یہ سب. میں اپنی زبان میں بول رہا کہ تیرا کام کیا ہے. ہر فرشتے کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے، کسی کو عبث نہیں بنایا، کسی کو اللہ نے عبث نہیں بنایا. یوں ویسٹ دل بول رہا بنا دو تو نہیں بنا. تو اس نے اللہ کے رسول نے اسے پوچھا تیرا کام کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے. اب سنو اس کا جملہ. معراج پہ جب گئے تھے اس سے وہ نبی آدم تک گیا، جا کے کہا یا رسول اللہ اس زمانے سے لے کے آج تک، اب تک جتنی رحمت اللہ کی آسمان سے زمین پر آئی میں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں. اپنی آج کی لینگویج میں بول رہا کمپیوٹر میں فیڈ کرتا ہوں. اب تک ان ہزاروں سال اللہ کے رسول اور نبی آدم کا پیریڈ اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس کا ہے، 18,000 سال کا. نبی آدم تو میں اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں، آدم سے لے کے نیچے تک اللہ کے رسول تک. اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں یا 1 گھنٹے میں، جتنی آتی ہے میرے پاس ریکارڈ ہے کہ کل اگر اللہ اس وقت پوچھے کہ فلاں سال فلاں دن فلاں لمحہ جو رحمت آئی وہ کتنی آئی تو میں بتا دوں. سارے ریکارڈز میرے پاس ہیں. اس لیے کہ اس کا جو کمپیوٹر ہے اس میں وائرس بھی نہیں ہوتا. کیا بول رہا ہوں، دنیاوی کمپیوٹرز میں وائرس آ جائے گا، اللہ کے کمپیوٹر میں تھوڑی آئے گا وائرس. تو اس نے کہا کہ ہر چیز ہے. اللہ کا رسول جانتے، سرکار نے کہا اچھا یہ بتا ساری رحمت ریکارڈڈ ہے تیرے پاس، کوئی ایک ایسی رحمت بھی ہے اللہ کے پاس جو تیرے حساب میں نہیں آتی؟ کیا بول رہا ہے، پیچھے والوں کو بول رہا. تو اس وقت اس نے کہا کہ یا رسول، ایک لمحہ رک کے کہتا یا رسول اللہ ایک رحمت ایسی ہے جو اتنی تیز آتی نیچے
کہ میں اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، 3 جملے، میں ریکارڈ نہیں کر سکتا. تو آپ نے کہا وہ کون سی رحمت ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے تیز اللہ کی رحمت برستی ہے؟ کہا جب آپ کی امت آپ کے اور آپ کی اولاد پہ درود بھیجتی ہے. سمجھ گئے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم تک پڑھو یار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو 100 مرتبہ سلوات 14,000 کا یہ 7 امام کا عمل کرے، لیکن 40 سے پہلے مت کرو. یہ تو ایام غم کے، 40 کے بعد آپ کریں. گھر میں بلائیں، عورتیں کریں، اگر عورتیں کرنا چاہیں تو عورتیں کریں. یہ اتنا کامن ہے یورپ امریکہ میں کہ لوگوں کی مراد پھل رکھو اور نظر دو 7 امام کو اور نیت کرو کہ میرا یہ کام بن جائے گا تو میں بھی گھر پہ کروں گی. رحمت بھی آ گئی، تمہاری دعا بھی پوری ہو گئی. جب 14,000 پڑھو گے تو رحمت تو آئے گی نا، اس کے بعد تمہاری دعا بھی پوری ہوگی. 7 امام کے روزے میں جا کے اچھا اب آپ عمل تو گھر میں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کاظمین انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کاظمین میں جانے کے بعد مولا کو ہر روزے میں، اور خاص کر مصحف جعفر، جبھی بھی آپ یاد رکھو جس روزے میں آپ زیارت کے لیے جا رہے، جس معصوم کی زیارت کے لیے جا رہے، تو آپ کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دینا مولا کو. مثال کے طور پہ آپ آسٹریلیا سے جا رہے ہیں، کربلا مولا کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں آپ بولیں گے ہم کیا لے کے جائیں گے، ہم تو فقیروں کے فقیر، وہ امیروں کا امیر ہے. ہمارے ذہن میں یہ کہ مولا حسین کو میں کیا دوں گا. بے شک ہم کچھ نہیں دے سکتے، سلوات تو دے سکتے. 18 مرتبہ 18 ٹائمز جب زیارت پہ جاؤ تم یہ نیت کرو کہ مولا میں آؤں گا آپ کی زیارت کو تو میں آپ کو ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے ہدیہ کروں گا. جا کے پڑھ کے یہ بولو کہ مولا میں یہ گفٹ لایا ہوں آسٹریلیا سے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. جب آپ بڑے آدمی کے بعد جاتے ہو تو کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے کے جاتے ہو نا. ہم کیا تحفہ لے کے جا سکتے سوائے سلوات کے؟ یہ اتنی بڑی عبادت 7 امام کے لیے مشہور